اور زمین و آسمان میں، مشرق و مغرب میں جتنی بھی بہاریں ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے، اور حضور علیہ السلام کی میلاد پاک کی محفل سجانے کی برکتیں، اور اس کا انعام و اکرام اتنا بڑا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو شاید کوئی بھی مسلمان حضور علیہ السلام کی محفل میلاد پاک کو منانے میں دیر نہ کرے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بڑی عظیم شخصیت اور بڑی ہستی تھے، اللہ نے علم بھی عطا فرمایا تھا اور روحانیت بھی عطا فرمائی تھی۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ایک مرتبہ زندگی میں، جس مسلمان کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے نا خواب میں، تو وہ دین و دنیا میں کامیاب و کامیاب ہے۔ اور جس ہستی کا میں ذکر آپ کو سنا رہا ہوں، یہ امام جلال الدین سیوطی وہ ہستی ہیں کہ جن کو خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے ایک روایت میں آتا ہے کہ 72 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے 74 مرتبہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 75 مرتبہ حضور نے اپنا جلوہ دکھایا، جاگتے ہوئے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب کی۔ یہ وہ ہستی ہے، بڑا اللہ نے آپ کو کمال اور عظمت عطا فرمائی تھی اور کشف کی دولت سے آپ اللہ تعالیٰ نوازا تھا۔ تو آپ کو یہ معمول تھا کہ جب آپ کسی راستے سے گزرتے ہوئے قبرستان کے قریب سے گزرتے تو قبرستان والوں کے لیے اظہار ثواب کے لیے فاتحہ پڑھتے، اور یہ بھی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی قبر سے یا قبرستان سے گزرے اور بغیر فاتحہ پڑھے گزر جائے تو اس نے اپنے ان میتوں کے ساتھ اور مردہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی۔ یہ وفا کا تقاضا ہے کہ جب بھی قبروں کے قریب سے گزرو تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، ان کے لیے فاتحہ ہو۔ اب حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ جب میں قبرستان پہنچا اور میں نے اظہار ثواب کے لیے فاتحہ پڑھی تو میں نے دیکھا کہ جتنے مسلمان تھے نا قبرستان والے، ہر ایک کی قبر کے اندر کلمے کا نور تھا اور ہر ایک کی قبر روشن تھی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں نے ان قبرستان والوں میں سے ایک شخص کی قبر دیکھی کہ جس کے اندر وہ نور اتنا زیادہ تھا کہ آنکھیں چندھا جاتی تھی، دیکھا نہیں جاتا۔ ہاں فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا، میں نے دعا کی، یا اللہ اس قبر والے کو یہ طاقت دے، قوت گویائی دے کہ میرے ساتھ کلام کرے۔ اللہ نے طاقت دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے قبر میں آنے والے مومن مسلمان، وہ عام سا مسلمان تھا، کوئی ولی بھی نہیں تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی باقی بھی قبروں میں نور ہے ایمان کا، اور یہ نور ہے یہ بتا کہ یہ کس وجہ سے؟ اس نے کہا کہ یہ نور حضور علیہ السلام کی قبر میں تشریف آوری سے ساری قبروں میں نور ہے، یعنی جتنی مسلمانوں کی قبریں روشن ہیں، چونکہ مرنے کے بعد حضور علیہ السلام منکر نکیروں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، تو یہ حضور علیہ السلام کے آمد کی برکت کا نور ہے کہ ہر مسلمان کی قبر روشن ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ بتا کہ تیری قبر کے اندر اتنا زیادہ نور کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہر قبر میں تشریف لائے اور آپ کی آمد سے نور ہوا، لیکن میری قبر میں جب سرکار تشریف لائے تو تشریف بھی لائے اور تشریف لانے کے ساتھ حضور مسکرائے، یہ مسکرانے کی برکت سے اتنا زیادہ نور ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا نا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسکراتے تھے نا تو آپ کے جو سامنے والے دندان مبارک تھے نا، دو دان مبارک، ان کے اندر خلا تھا، گیپ تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے یا مسکراتے تو آپ کو ان دونوں دندان مبارک سے نور کی جو ہے شعاع نکلتی ہے۔ اب جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کہتا ہے کہ میری قبر میں تشریف بھی لائے اور مسکرائے، تو یہ مسکرانے کی برکت ہے۔ اب حضرت جلال الدین سیوطی نے اس سے سوال کیا کہ اے بندہ خدا یہ بتا کہ حضور تیری قبر میں مسکرائے کس نے؟ اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ویسے تو میرا کوئی اتنا بڑا عمل نہیں تھا، لیکن میں دکاندار تھا، دنیا میں کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، تو میرا یہ معمول تھا کہ ہر روز میں اپنے اس کاروبار میں سے 1 یا 2 روپیہ جمع کرتا ہوں، جب سال گزر جاتا تو ربیع الاول کے مہینے میں اس رقم کے ساتھ میں میلاد ہی مناتا تھا، میلاد پاک کی محفل کرتا تھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ کتنا مقبول اور کتنا پیارا اور کتنا اعلیٰ عمل ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جتنی یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی محفل ہو، جتنی توفیق ہے، حسب توفیق، کچھ بھی نہ ہو تو اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بٹھا کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، حضور کا میلاد پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں تندرستی، بیماری، تکلیف سب دور ہو جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس نے بھی میرے کریم آقا قسم کا ذکر کیا، رب کائنات نے اس کے نام کو بھی حضور کے نام کی برکت سے بلند کر دیا۔ اسی لیے حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی،
سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مختصر سے وقت کے لیے میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر محمد سجاد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، سارے ساتھی مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔